ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے تک کٹا ہوا ہے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے وہ بڑی پسند آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا، یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اس کو بیچ کر میں اس کی قیمت لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس شخص کو مارا، پیٹا اور زبردستی اس سے وہ مچھلی چھین لی اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھا کر جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی کو لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹھیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا کہ یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم اسے کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد پھر سے درد شروع ہو گیا۔ میں سخت بے چین ہو گیا، سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی بھی کاٹ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پونچھوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت کی وجہ سے رونے لگا، فریاد کرنے لگا۔ تو ایک شخص نے مشورہ دیا، کہنے لگا کہ ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب پورا ہاتھ کاٹ دو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم شروع میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہا سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر دیتے، تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کٹ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈو، اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر اس کو ایک جگہ میں نے پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور اسے چوم کر رو رو کر کہا، اے میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا کہ میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کر دیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ شخص اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق مجھے دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے مالک، اللہ نے اپنا زور دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز میں نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ وہ کسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور یہ نوجوان زیادہ تر مسجد میں رہا کرتا تھا، اور حضرت عمر اس نوجوان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اور اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا جس سے ملنے کے لیے وہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا۔ تو اس کے اس راستے پر ایک عورت کا گھر تھا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس عورت کو اس نوجوان سے محبت ہو گئی اور اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے راستے میں بن سور کر کھڑی ہوتی تھی۔ ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا
تو وہ عورت اس کو بہکانے لگی، یہاں تک کہ یہ شخص اس عورت کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچا۔ جب وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نوجوان کو اللہ یاد آ گیا اور اس کی زبان پر قرآن کی ایک آیات جاری ہو گئی۔ وہ آیات کیا تھی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ متقی ہیں، جب ان کو شیطان وسوسے سے پکڑتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیات کو پڑھنے کے بعد وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنے باندی کو بلایا اور دونوں نے اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے باپ کے گھر تک لے گئے، اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے، تو لوگوں کو تعاون کے لیے بلایا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پہنچا دیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ باپ نے سارا معاملہ اس نوجوان سے پوچھا تو اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ باپ نے دوبارہ وہ آیات اس سے سنی۔ وہ نوجوان اس آیات کو پڑھنے کے بعد پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب باپ نے اس کو ہلایا نا تو وہ نوجوان مر چکا تھا۔ بہرحال پھر اس کو غسل دیا، کفن دیا اور اسی رات میں اس کو دفنا دیا گیا۔ تو صبح حضرت عمر کو اطلاع ہوئی کہ وہ نوجوان تو مر چکا ہے، تو تعزیت کے لیے تشریف لائے اور اس کے باپ سے فرمایا کہ ہمیں جنازے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم جنازے کی اطلاع نہیں دے پائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو اس کے قبر پر چلے، تو حضرت عمر اور ان کے ساتھی قبر پر آئے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان، قرآن میں یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو قبر کے اندر سے اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ان کی فجر کی جماعت فوت ہو گئی۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے دیکھا جماعت تو ختم ہو چکی ہے، لوگ فجر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں۔ تو فجر کی جماعت نکل جانے کا ان کو بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ دوسری رات جب وہ سوئے تو فجر کی نماز کے وقت کوئی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آ گئے اور جلدی جلدی سے ان کو اٹھایا تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جماعت فوت ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے اور کیسے آئے ہو، جبکہ گھر کا دروازہ تو بند ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، کل آپ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی تھی، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو آج بھی چھوٹ جائے، اس لیے میں آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن دروازے تو بند ہے، تم کیسے آئے ہو اور کس کی اجازت سے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ صاف صاف مجھے بات بتاؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں شیطان ہوں اور آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ شیطان اور نیکی؟ مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی، شیطان کب سے نیکیاں کرنے لگے؟ تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کیسے کی؟ ضرور اس میں تیرا کوئی مکر ہوگا، چھال ہوگا۔ اب میں تمہارا ہاتھ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اصل وجہ نہیں بتاؤ گے، اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے جواب دیا کہ حضور، بہت عرصے سے میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح آپ کی فجر کی نماز قضا کرا دوں۔ برسوں کی محنت کے بعد مجھے تھوڑی سی کامیابی ملی، اگرچہ میں آپ کی نماز تو قضا نہیں کرا سکا، لیکن گزشتہ کل آپ کی جماعت نکلوا دی میں نے۔ اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو ایک قدم تو آگے بڑھا نا میں۔ آج جماعت نکلی، کل ان کی نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ لیکن جماعت فوت ہونے کے بعد آپ جب مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے نا، جب آپ نے افسوس کیا، غم کا اظہار کیا اور آپ کے منہ سے آہ کی آوازیں نکلی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ثواب عطا کیا کہ جتنے لوگ اس وقت با جماعت نماز پڑھ رہے تھے ان سب سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ تو میں نے سوچا
کہ آپ کو سلانے میں تو نقصان ہے، اٹھانے میں فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ پھر آپ سوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ ثواب دے دے، تو اس لیے میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔